بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اعلیٰ اسلامی اخلاقی اقدار کو ترجیح دینی چاہیے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اسلام ہم سب نے ایٹ لیسٹ ہمیں اس چیز کا شعور ہونا چاہیے کہ ہم سب نے مرنا ہے اور اپنی قبر میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اپنے اعمال کے بارے میں۔ لہٰذا ہمیں وہ اسلام جس کا بنیادی نقطہ یہ انسانیت ہے، ہمیں ان اعلیٰ اسلامی اور اخلاقی اقدار کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور انسانیت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ دنیا چاہے اپنے نظریات کے مطابق جس طرف جا رہی ہے، لیکن ہمیں اپنے اس چیز کا شعور ہے کہ بحیثیت مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں اس چیز کا شعور ہونا چاہیے کہ ہم اعلیٰ اسلامی اخلاقی صفات کے حامل ہوں۔ اور میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر میں سب سے اپیل کروں گا کہ وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے مطابق اپنے آپ کو لے کے آگے بڑھیں، نہ کہ مغرب کو ترجیح دیں اور اوریانی کو ترجیح دیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی، اپنی دنیا اور آخرت برباد کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ظاہری اٹریکشن کی خاطر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر اپنی اعلیٰ چیزوں کو، اعلیٰ اقدار کو فراموش کر دیں۔ یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم سب کو اپنی ظاہری اٹریکشن کو چھوڑ کے، اگر ہم میں سے کوئی خرابیوں، برائیوں یا بیماریوں کا شکار ہے بھی تو اسے اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکال لینا چاہیے۔ اور زمین کے اوپر گندگی پھیلانے کے بجائے جو پہلی بہت زیادہ گندگی ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر صاف نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس گندگی میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے نفسیات کے بجائے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے، ایک ذمہ دار مسلمان ہونے کے ناطے اسے حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ میں سب سے اپیل کرنا اور پرزور اپیل کرنا چاہوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جس طریقے سے دیکھ رہا ہوں، ہم اپنی زندگی میں اکثر و بیشتر جو دیکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر غلط ہوتا ہے۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ ہم سب لوگ یہی سمجھے تھے کہ افغانستان ایک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، کہ وہاں پہ اسلام کو ترجیح، اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہے، تو وہ کبھی بھی ان کی اسلامی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہندوستان جیسے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں جو واضح طور پہ یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور وہ ہندوستان جو پاکستان کو پانی کا پیاس سے مارنا چاہتا تھا، ان کا پانی روکنا چاہتا تھا اور پاکستان کو غزہ بنا دینا چاہتا تھا، اس کے ساتھ کھڑا ہونا یہ اور بھی انتہائی سنگین مسئلہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود واضح طور پہ افغانستان کا انڈیا کے ساتھ کھڑا ہونا اور افغانستان کے اندر بڑی بڑی سکرینیں لگا کے مودی کی تقریر کو دکھائے جانا اور پاکستان کے جو مناظر ہیں ان کو مکمل طور پہ ہندوستان کے میڈیا اور سوشل میڈیا سے غائب ہونا، کسی ایک انسان کا بھی اس اتنی بڑی کامیابی کے اوپر پاکستان کے ساتھ اتنی سنگین اہم وقت کے اوپر پاکستان کے ساتھ کھڑا نہ ہونا، اس طرف واضح اشارہ ہے کہ اب افغانستان اور پاکستان کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یوں لگتا ہے کہ ان کا نظریہ جو ہے وہ بالکل بھی ان کی روح اسلامی نہیں ہے، نہ اسلام کے مطابق ہے۔ اور واضح طور پہ اب جس کو ڈینائی کرتا رہا ہے افغانستان کے، ہم ٹی ٹی پی کے پیچھے نہیں ہیں، تو اب یہ چیز واضح ہو چکی ہے، بنا اب کوئی ثبوت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ جو تمام حالات و مناظر ہیں یہ اس طرف واضح اشارہ ہیں بنا کسی شک و شبہ کے کہ ٹی ٹی پی کو افغانستان ٹی ٹی پی کو ٹرین کر رہا ہے، اور بلوچستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں پاکستان کے خلاف، وہ اس کے پیچھے بھی افغانستان کا ہاتھ ہے۔ اور اب تک ابراہیم صدر کا انڈیا کے اندر موجود ہونا اس طرف بھی واضح اشارہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر ان کا اس سب کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، اور پاکستان کے اندر جو دہشت گرد ایکٹیویٹیز ہیں ان کو زیادہ کیا جائے گا۔ اور یہ جو اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ اوڑھنا اور جہادی تنظیمیں کہنا اور اسلام کی روح کو سمجھنا ہی نہیں، اسلام کی اعلیٰ صفات کو نہ سمجھنا،
یہ ایک مذہب پرست ہونا، یہ ایک انتہا پسندی کی طرف لے کے جانے کے مترادف ہے۔ لہٰذا پاکستان کو بھی ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ کہاں کہاں پہ یہ چیزیں واقع ہو رہی ہیں اور کیسے کیسے ہو رہی ہیں۔ یہ چیزیں ISI یا پاکستانی فورسز کو یہ چیزیں ان کو ٹریک کرنا چاہیے، اور ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اعلیٰ اسلامی اور اخلاقی اقدار کو اپنانا چاہیے۔ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔